اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 18واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روز قیامت کا تذکرہ اس میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اس دن کوئی کسی کے کوئی نسب کسی کے کام نہیں آئے گا اور ایک دوسرے کا کوئی حال معلوم نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سور پھونکنے کی جو ذمہ داری دی ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے وہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے اور اللہ کے درمیان میں 7 حجابات ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے وہ مقرب فرشتے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک پر مشرق میں ہے، ایک پر مغرب میں ہے، اور ان کے قدم 7 زمین کے نیچے ہیں اور آسمانوں کے اوپر ان کا سر ہے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں ایسی چمکتی ہیں جیسا کہ ستارے چمکتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو حکم ہوگا سور پھونکنے کا، 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ ان کی کیفیت اس وقت یہ ہے کہ جو سور ہے اس کے جو چھید ہوتا ہے اس کے اوپر منہ رکھا ہوا ہے اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے۔ بس جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا فوراً سور پھونک دیں گے۔ وہ جو سور ہے اس کی جو گولائی ہے جس کو پھونکا جائے گا جس میں، تو اس کی گولائی زمین اور آسمان کی گولائی کے برابر ہے۔ آپ سوچیں کہ جب سور اتنا بڑا ہے تو اس کے اوپر جو فرشتہ متعین ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، یہ دوسری مرتبہ کا تذکرہ ہے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری فنا ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے اس سور کی جو آواز سنے گا وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض کے لیے اس کو درست کر رہا ہوگا، جس حوض میں اونٹ پانی پیتا ہے اس کو درست کر رہا ہوگا۔ سب سے پہلے وہ سور کی آواز کو سنے گا۔ فرمایا جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، زمین آسمان اس کے درمیان کی ساری چیز سب فنا ہو جائیں گی اور انسان جتنے بھی ہوں گے کہ وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے سارے کے سارے انسان اڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ کرتے ہیں دوسری مرتبہ کا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن نسب کام نہیں آئے گا۔ کیا مطلب نسب کام نہیں آئے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اعلان کیا جائے گا یہ فلاں جو کہ فلاں کا بیٹا ہے، اگر کوئی اس میں اپنا حق مانگتا ہو تو آج آ کر وصول کر لے۔ تو یوں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ باپ کو لایا جائے گا تو بیٹا حق کو وصول کرنے کے لیے خوش ہوگا کہ آج میرے باپ سے میرا حق کو وصول کر لوں گا۔ اگر بیٹا ہے تو باپ خوش ہوگا کہ آج بیٹے سے حق کو وصول کر لوں گا۔ بیٹی ہے تو ماں سے خوش ہوگی کہ آج میں اس سے حق کو وصول کر لوں گی۔ ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، ماں بیٹی کی نہیں۔ جن اولادوں کے لیے آدمی نے ساری زندگی کیا، جن کے لیے دنیا میں لڑنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے آدمی، جن کو اپنا لخت جگر کہتا ہے اور نور نظر کہتا ہے، قرآن کہتا ہے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اس دن یہ نسب کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اس دن ایک دوسرے کا حال معلوم نہیں کریں گے، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ آگے ارشاد فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا میزان عمل بھاری ہو گیا پس وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا وزن ہلکا ہو گیا اعمال کا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، یہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔
انسان کا جو نامہ اعمال ہے اس کے بارے میں علماء نے 3 قول لکھے ہیں کہ آدمی کا نامہ اعمال کا جو وزن کیا جائے گا وہ کس شکل میں کیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ انسان کو خود کو وزن کیا جائے گا، جو اللہ کا نافرمان ہے اس کا ہلکا ہوگا وزن، اور جو اللہ کا فرما بردار ہے جب ترازو میں رکھا جائے گا تو وزن بھاری ہو جائے گا۔ بعض نے کہا کہ نامہ اعمال تولا جائے گا، جو ماننے والے ان کا پلڑا جھک جائے گا وزن کے مارے، جو نہیں ماننے والے ان کا اڑ جائے گا۔ بعض نے کہا کہ اعمال کو اللہ تعالیٰ جسم دیں گے، ان کو تولا جائے گا، اسی کو اللہ رب العزت کہتے ہیں فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کا نامہ اعمال تولا گیا، وزن میں بھاری ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، اور جن کا ہلکا رہ گیا فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، گھاٹے میں بھی اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے فرمایا تلفح وجوہهم النار وهم فیہا کالحون، جہنم ان کے چہروں کو جلسا دے گی۔ کالحون کا ترجمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے دانت نظر آئیں گے، یعنی جہنم میں جب جائیں گے تو آگ کی تپش کی وجہ سے اوپر کا ہونٹ اوپر چلا جائے گا اور نیچے کا ہونٹ نیچے چلا جائے گا، اور دانت کھلے ہوئے نظر آئیں گے۔ تلفح وجوہهم النار، جیسے تیل کے اندر کسی چیز کو ڈال دیا جائے وہ جھلس جاتا ہے، کہ تلفح وجوہهم النار، ان کے چہرے جھلس جائیں گے۔ وهم فیہا کالحون الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، ان سے کہا جائے گا کیا ہماری نشانیاں، ہماری آیتیں تمہارے پاس نہیں آئی تھی، بس تم نے ان کو جھٹلا دیا؟ تو وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہمارے اوپر آ گئی تھی اور ہم ظالمین میں سے ہو گئے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ لوٹا دے۔ اگر دنیا میں جانے کے بعد کون تمنا کرے گا جو اللہ کا نافرمان ہے، کفر میں ساری زندگی گزاری، اللہ کو چھوڑ کر سب کو مانا، کیا تمنا کرے گا؟ ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ جہنم سے نکال دے، دنیا میں لوٹا دے۔ فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر دنیا میں جا کر پھر سرکشی کروں تو میں ظالم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے جلال میں ہوں گے، بڑے غصے میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرمائی قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ بس یہ آخری بات ہوگی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کے بعد کفار و مشرکین سے بات نہیں کریں گے، اور وہ بھی آپس میں بات نہیں کر پائیں گے، بلکہ بھوکا کریں گے، آپس کے اندر بات کی جگہ آواز بند اور بھوکنا شروع کر دیا کریں گے۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، کہ جاؤ جہنم میں پڑے رہو ذلیل ہو کر، آج مجھ سے بات مت کرو۔ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، میرے بندوں میں سے ایک جماعت تھی جو یوں کہتی تھی ہمارے رب ہم تیرے اوپر ایمان لے کر آئے، اللہ ہماری مغفرت کر دے، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموهم سخریا حتى انسوكم ذکری، تم ان کا مذاق بنایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج ساری دنیا کہتی کہاں ہے اللہ؟ اس اللہ کی طرف تم بلاتے ہو، کب آئے گی قیامت؟ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ ارے دنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن لے کر آئیں گے اور یہ سارے کے سارے معاملات ہو کر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انسان کو اس کا کیا ہوا یاد دلا دیں گے۔ کہتے ہیں فاتخذتموهم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، میرے بندوں کا تم مذاق اڑاتے تھے، کھلکھلا کر ہنستے تھے۔ آج میرے بندوں کو پورا بدلہ دیا جائے گا ان کے صبر کی وجہ سے، اور صبر کے بدلے میں ان کو جنت دی جائے گی۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسانوں کیا تمہارا یہ گمان تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا، تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ کیا دنیا کی رنگینیوں کے اندر مگن ہو کر رہ گئے تھے؟ خالق کو اور مالک کو ہی بھول گئے تھے؟ کیا یہ ذہن سے نکل گیا تھا کہ مجھے مرنا بھی اللہ کے پاس لوٹ کر بھی آنا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے ہی تو پیدا کیا ہے تمہیں، ہماری طرف لوٹ کر آنا، ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، گمان کرتے ہو کیا یہ تم کہ تمہیں بیکار پیدا کیا، تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا، بلکہ ہر ایک انسان کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر۔ ان آیاتوں کے بارے میں افحسبتم سے لے کر اور آخر سورہ تک وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آخر کی جو ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ سے آخر کی آیت تک، یہ جو 5-6 آیتیں ان کے بارے میں آتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے جا رہے تھے، ایک آدمی بیمار تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے کان میں یہ آیتیں پڑھی افحسبتم انما خلقناکم، یہاں سے لے کر آخر سورت تک۔
وہ آدمی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا اے ابن مسعود تو نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ تو فرمایا اللہ کے نبی میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں اور یہ آیتیں پڑھ کے دم کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی یقین کے ساتھ یہ آیتوں کو پڑھے، اگر پہاڑ کے اوپر بھی پڑھ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ ان آیتوں کی فضیلت ہے کہ جب آدمی کوئی بیمار دیکھے تو اس کے اوپر یہ آیتیں پڑھے آدمی، ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔